تو مسلمانوں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمیں اور آپ کو کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، اور اس ماہ مبارک کی ایک خصوصی انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات شعبان کی ایک 15ویں رات ہے، جو 15 اور 14 شعبان کے دنوں کے درمیان وسطی رات ہے، اور اس رات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں لیلہ مبارکہ، برکت والی رات فرمایا ہے۔ اس رات کو اللہ رب العالمین نے برکت والی رات فرمایا ہے۔ اس برکت والی رات میں ہر حکمت والے امر کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حاضرین مکرم، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 15 شعبان کی جو رات ہے، یعنی 14 اور 15 شعبان کے درمیانی جو رات ہے، اس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ نہ جاننے کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے، کم علمی کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر اس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں تو وہ جو پہلے سے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تقدیر اس رات میں لکھی جاتی ہے تو جو پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ حاضرین مکرم، پہلے سے جو کچھ لکھا گیا ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، اللہ رب العالمین کے علم میں سب کچھ پہلے سے موجود ہے، سب کچھ پہلے سے موجود ہے۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر ہمارے مرنے تک کا ہر علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ علم، اسی کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اللہ کے علم میں جو ہر بات ہے، اسی کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا کہا جاتا ہے۔ تو جو پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو اس مبارک رات میں پھر لکھے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس مبارک رات میں تقدیریں نہیں لکھی جاتی ہیں، جو پہلے سے اللہ کے علم میں ہے، انہی چیزوں میں سے ایک سال کے لیے جو چیز نافذ کی جاتی ہے، نافذ ہونے والی چیزوں کو اس رات میں جو ہے، اس رات میں اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کا جدا جدا جو ہے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب یہ ماہ شعبان کی نصف رات، یعنی 14 اور 15 کے درمیانی رات جب آتی ہے، تو اللہ رب العالمین ملک الموت کو، موت کے فرشتے کو اللہ رب العالمین آنے والے سال، یعنی شعبان سے لے کے شعبان تک کے موت و حیات کے فیصلے اس کو نافذ کرنے کے لحاظ سے اللہ سپرد فرما دیتا ہے۔ یعنی ہماری موت کا اور ہماری زندگی کا فیصلہ تو پہلے سے ہو چکا ہے، پہلے سے اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ ہمیں کب پیدا ہونا ہے اور ہمیں کب انتقال کر کے اس دنیا سے رخصت کر جانا ہے۔ تو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات میں موت کے فرشتے کو یہ حکم، یہ سپرد کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو زندہ رکھنا ہے، فلاں بندے کو آنے والے سال موت عطا کرنا ہے۔ یعنی زندگی کا ساری تقدیریں، زندگی کا سارا معاملہ پہلے سے موجود ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے، بس اس سال اس کا بجٹ جو ہے جاری کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو زندہ رکھنا ہے، فلاں شخص کو موت دینی ہے، اس کو اس دنیا سے دوسری عالم، اس دنیا سے برزخی دنیا کی طرف جو ہے اس کو کوچ کر جانا ہے۔ اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ اس رات بہت سارے ظالم آنے والے سال اپنے ظلم کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے فسق کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو شادی بیاہ کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی کھیتی باڑی کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس رات سے ان کا وہ سال شروع ہو جاتا ہے جس سال ان لوگوں کو اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اس دنیا سے چھوڑ کے چلے جانا ہے، ان کا انتقال ہو جانا ہے، وہ سال ان کا اس رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین مکرم،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، جو کچھ اللہ کے علم میں ہے، اسی چیز کو اگر اس جو ہے رات میں نافذ کرنا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس رات کو بتایا کیوں، اس رات کو بنایا کیوں؟ اور سمجھانے کے لیے آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے ابھی رمضان آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مدرسہ کے لوگ پورے سال کا جو بجٹ تیار کرتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہی تیار کرتے ہیں۔ مدرسے کے جو ہے عاملین جو ہیں وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گجرات کا رخ کرتے ہیں، مہاراشٹر کا رخ کرتے ہیں، احمد آباد جاتے ہیں، ممبئی جاتے ہیں، لکھنؤ جاتے ہیں، کرناٹکا جاتے ہیں، الغرض ہندوستان کے ہر خطے میں لوگ پہنچتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، صدقات وصول کرتے ہیں، فطرے وصول کرتے ہیں، اور مدرسے کا پورے سال کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ رمضان میں تیار کر لیا جاتا ہے۔ پورے سال کا بجٹ رمضان میں تیار ہو جاتا ہے، تو کیا پورے سال کا جو بجٹ تیار ہوا ہے اس پورے بجٹ کو بس رمضان کے فوراً بعد سب کچھ جاری کر دیا جاتا ہے، یا اس کا جو بجٹ رمضان میں تیار ہوا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا خرچ کیا جاتا ہے؟ ایسا تو ہے نہیں ہے کہ رمضان میں بجٹ تیار ہوا، 10 لاکھ کا بجٹ آیا، اور شوال کا جیسے مہینہ آیا تو ہر استاذ کو اس کے پورے سال کی تنخواہ ایک پہلے مہینے ہی میں دے دی گئی۔ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ بجٹ پورے سال کا رمضان کے مہینے میں تیار ہوا، اب اس کا اجرا، اس کو جاری کرنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، باورچی خانے میں کتنا خرچ کرنا ہے، فلاں استاذ کو کتنی تنخواہ دینی ہے، فلاں استاذ کو کتنی تنخواہ دینی ہے، یہ ہر مہینہ کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے، یہ ہر مہینہ کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے۔ بجٹ رمضان میں تیار ہوا، اور اس تیار شدہ بجٹ سے تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت ہر مہینہ کی پہلی تاریخ کو جاری کیا جاتا ہے اسی بجٹ کو، کہ فلاں استاذ کو اتنے ہزار دینا ہے، فلاں استاذ کو اتنے ہزار دینا ہے، مطبخ میں اتنا خرچ کرنا ہے، تعمیری کام پہ اتنا خرچ کرنا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال مسلمانوں، اسی طریقے سے ہماری زندگی کا ایک بجٹ پہلے سے تیار ہو گیا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے ہمارے مرنے تک کا بجٹ پہلے سے تیار ہو چکا ہے، اور وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کا علم ہی اللہ کی لوح محفوظ ہے۔ اس رات میں ہوتا فقط یہ ہے کہ آنے والے سال کس بندے کو کتنا رزق دینا ہے، کس بندے کو زندہ رکھنا ہے، کس بندے کو موت دینا ہے۔ رزق والے فرشتے کو رزق کا بجٹ پاس کیا جاتا ہے، اور موت والے فرشتے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آنے والے سال فلاں کو موت دینی ہے، فلاں کو زندہ رکھنا ہے، آنے والے سال فلاں بندے کو اتنا رزق دینا ہے، فلاں کو بندے کو اتنا رزق عطا فرمانا ہے۔ اب سوال یہاں پر اہم سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جب جو بجٹ جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے، تقدیر جو پہلے سے لوح محفوظ میں ہے، جب وہی سب کچھ اس رات میں جاری کرنا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس رات کو بنایا کیوں اور اپنے بندوں کو بتایا کیوں؟ سوال اب یہ ہوتا ہے نا، اور سوال ہے یا نہیں اہم سوال، کہ جو کچھ پہلے سے موجود ہے، جو کچھ لکھا جا چکا ہے، وہی کچھ اگر ہمیں دینا ہے، وہی کچھ اگر ہمیں اس رات میں انہی تمام معاملات کا اجرا کرنا ہے، موت و حیات جو پہلے سے لکھی جا چکی ہے، بندے کا رزق جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے، وہی رزق اگر اس رات میں جاری کرنا ہے تو پھر بندوں کو یہ رات بتائی کیوں گئی اور یہ رات بنائی کیوں گئی؟ حاضرین مکرم، یہ فرق ہے دنیا کے حکمرانوں میں اور تمام کائنات کے اس اللہ رب العالمین جو حاکم ہے، تمام کائنات کے حاکم میں یہ فرق ہے۔ چونکہ ہمارے ظرف چھوٹے ہیں، ہمارا بجٹ مختصر ہوتا ہے، ہمارا بجٹ تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے ہم ہر مہینہ بجٹ پاس کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ رات ہمیں اس لیے بتائی، یہ رات ہمیں اس لیے عطا فرمائی کہ رب فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ میری شان یہ ہے کہ میں صرف لوح محفوظ والا نہیں ہوں، میں لوح محفوظ کا مالک ہوں، جو نہ لکھا ہو اس رات لکھ بھی دیتا ہوں، اور جو لکھا ہو لکھے ہوئے کو مٹا بھی دیتا ہوں۔ اگر کوئی میرا بندہ اس رات میں آ کے
میرے حضور گریہ بازاری کرتا ہے، روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنے والے سال اپنے رزق میں کشادگی کا سوال کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میری شان یہ ہے کہ جو لکھا ہو اسے مٹا بھی دیتا ہوں، جو نہ لکھا ہو اسے لکھ بھی دیتا ہوں۔ اگر آنے والے سال بندے کے حق میں اگر رزق میں تنگی لکھی ہے اور اس رات میں بندہ آ کے اگر اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ آنے والے اس بندے کے سال میں رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اگر آنے والے سال بندے کے حق میں تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں اور بندہ اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے، ریاضت کر کے، اپنی آنکھوں کو اشکبار کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے جب فریاد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی فریاد کو سن کے آنے والے سال مصیبتوں کو آسانیوں میں تبدیل فرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ رات اس لیے بتائی گئی مسلمانوں، یہ رات اگر سارا کچھ جو پہلے سے موجود ہے اگر وہی سب کچھ دینا ہوتا تو پھر اس رات کو بتانے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں صرف لوح محفوظ والا نہیں بلکہ لوح محفوظ کا مالک ہوں، جو لکھا ہو لکھے کو مٹا بھی دیتا ہوں اور جو نہ لکھا ہو اس کو لکھ بھی دیتا ہوں۔ تو مسلمانوں یہ وہ مبارک اور برکت رات ہے کہ اگر ہم اس رات میں آ کے اللہ کے حضور گریہ بازاری کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نفلی عبادتیں کرتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے گا، آنے والے سال اگر ہمارے رزق میں تنگی ہے تو مولا ہمارے رزق میں تنگی، ہمارے رزق کی تنگی کو دور فرما کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا، اور اگر آنے والے سال ہمارے حق میں پریشانیاں لکھی ہوئی ہیں تو اس رات کی عبادت کی برکت سے اللہ رب العالمین آنے والے سال پریشانیوں کو اللہ آسانیوں میں تبدیل کرتا ہوا نظر آئے گا۔